سیرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک خواب۔ شہادت سے قبل آپ کو خواب آیا جس کا تذکرہ آپ نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کیا اور اپنی اہلیہ محترمہ حضرت نائلہ سے بھی کیا۔ البدایہ و نہایہ میں ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، آپ کو سلام کیا۔ آپ نے فرمایا کہ رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، کیا تمہیں محصور قید کر دیا گیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہیں ان لوگوں نے پیاسا رکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول لٹکایا جس میں پانی تھا، میں نے پیٹ بھر کر وہ پانی پیا، اس کی ٹھنڈک اب بھی اپنے سینے میں پاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو چاہے تو دشمنوں پر تجھے فتح نصیب ہو، اگر تو چاہے تو ہمارے ساتھ افطار کر لے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ افطار کرنا پسند کیا۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ اسی دن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ طبقات ابن سعد اور مستدرک علی الصحیحین میں حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن مجھ سے فرمایا، میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا ہے، وہ سب کہہ رہے ہیں کہ آج شام تم ہمارے ساتھ روزہ افطار کرو۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ۔ باغیوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور یہ محاصرہ 40 دن تک رہا۔ ان دنوں میں آپ مسجد میں نہیں جا سکے۔ اس دوران بہت سارے جانساروں نے آپ سے اجازت طلب کی۔ یہ تاریخ دمشق میں ہے کہ سیدنا حسن اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تلوار لٹکائے آپ سے اجازت مانگنے آئے۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تلوار لٹکائے حاضر ہوئے اور اجازت چاہی۔ آپ نے فرمایا، اپنی تلواریں پھینک دو، میں تمہارے ہاتھوں کسی کا خون ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ مسند احمد اور تاریخ دمشق میں ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا، امیر المومنین، آپ عوام کے امام ہیں، آپ مشکل حالات میں ہیں، اس لیے میری رائے یہ ہے کہ آپ 3 باتوں میں سے کسی بات کو اختیار فرما لیں۔ نمبر 1، آپ باہر نکلیں، مقابلہ کریں، آپ حق پر ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ نمبر 2، آپ کے لیے پیچھے سے دروازہ کھول دیتے ہیں، آپ یہاں سے مکہ مکرمہ تشریف لے جائیں، وہاں کوئی شخص آپ کے خون سے اپنے ہاتھ رنگنے کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ نمبر 3، آپ ملک شام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جائیں، وہاں آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آپ نے ان باتوں کے جواب میں فرمایا، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہو کر امت کو خون ریزی میں جھونک دوں۔ مکہ مکرمہ میں بھی نہیں جا سکتا کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے، جو قریشی حرم مکہ میں خون بہائے یا خون بہانے کا سبب بنے تو اس پر آدھی دنیا کے باشندوں کا عذاب ہوگا۔ جہاں تک شام جانے کا تعلق ہے تو یہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ میں دارالہجرہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نہیں چھوڑ سکتا۔ محاصرے کے دوران آپ کا کھانا وغیرہ بند کر دیا، باہر سے کوئی شخص اندر کوئی چیز نہیں بھیج سکتا تھا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی پہنچانے کی کوشش کی، لیکن دشمنوں نے مسکیرے میں تیر مارا اور سارا پانی ضائع ہو گیا۔ اسی طرح ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی کوشش کی۔ سیر اعلام النبلاء میں ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ حسنین کریمین کا حفاظتی دستہ۔ تاریخ الخلفاء میں ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 2 صاحبزادے سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مامور فرمایا۔
حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے بھی حسنین کریمین کے ساتھ پہرے پر تھے۔ جب آپ کی شہادت ہوئی تو حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے دونوں صاحبزادوں کو خوب ڈانٹا کہ تمہارے ہوتے ہوئے دشمن کیسے کامیاب ہو گیا۔ گھر کا دروازہ جلانا۔ تاریخ تبری میں ہے کہ حضرت حسان بن ثابت سے روایت ہے کہ باغیوں نے آپ کے گھر کا دروازہ بھی جلا دیا، حالانکہ یہ وہ گھر تھا جہاں حاجت مند لوگ آتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو نوازتے تھے۔ شہادت۔ عبداللہ ابن سبا یہودی جو شیعہ مذہب کا بانی تھا، اس نے آپ کو خلافت سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا اور پھر آپ کی خلافت فتنے فساد کے آگ کو بھڑکانا شروع کیا، مگر آخری وقت تک آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر جمے رہے اور صبر کرتے رہے۔ آخرکار 18 ذی الحجہ بروز جمعہ تقریباً نماز عصر کے وقت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ بوقت شہادت دعا۔ ریاض النظرہ میں ہے کہ عبداللہ بن سلام سے روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون میں لت پت پڑے ہوئے تھے اور آپ کی زبان پر اللہ کے حضور یہ دعا جاری تھی: اے اللہ، امت محمدیہ کو باہمی اتفاقاً نصیب فرما۔ تکفین اور تدفین۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہونے کی اطلاع جب مدینہ طیبہ میں پھیلی، جو جہاں تھا وہیں ٹھہر گیا۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ظالم باغی اس حد تک جا سکتے ہیں۔ ہر آنکھ اشکبار تھی۔ مسند احمد میں روایت ہے کہ چند باہمت نوجوان آئے، انہوں نے آپ کا جنازہ پڑھا اور آپ کو شہادت والے خون آلود کپڑوں میں دفن کر دیا۔ جنازے میں ملائکہ کی حاضری۔ معرفت الصحابہ میں سہم سے روایت ہے، جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ لے کر ہم جا رہے تھے تو لوگوں میں خوف اور ہراس پھیلا ہوا تھا، کہیں باغی لوگ آپ کی لاش مبارک کی بے حرمتی نہ کر دیں۔ اچانک فرشتوں کی آواز آئی کہ گھبراؤ نہیں، ڈٹے رہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصیت نامہ۔ البدایہ و نہایہ میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ بن فضل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ باغیوں نے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تو ان کے وہاں سے فرار ہونے کے بعد ایک صندوق کو کھولا گیا۔ وہاں پر ایک چھوٹے سے ورق پر حضرت عثمان کی وصیت درج تھی: اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جنت اور دوزخ حق ہیں۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ لوگوں کو قبروں سے اٹھائے گا اور اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ میں اس عقیدے پر زندہ رہا اور اسی پر مرا، قیامت کے دن اسی پر اٹھایا جاؤں گا۔ نوٹ: یہی وہ باغی گروہ تھا جن میں سے کچھ باغی لوگ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں شامل ہوئے، کچھ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہوئے، اور بدبخت باغی صبائی ٹولے نے صحابہ کو شہید کیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس باغی ٹولے نے شہید کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس باغی گروہ کی طرف اشارہ فرمایا تھا، وہ یہی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ہیں۔